نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ الانعام ہے اور اس سورہ الانعام کی آج ہم آیت نمبر 25 سے پڑھیں گے اور تقریباً انشاءاللہ العزیز ہم آیت 29 تک جائیں گے، 28 تک۔ تو ترجمہ اس کا آپ سنیں۔ شرک کا بیان ہوا تھا، کافر کھڑے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، پچھلی دفعہ آپ سے بیان، قیامت کا سماع ہے، اللہ ان سے سوال کر رہا ہے، یہ اللہ کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب ذرا سنیں کس طرح، پہلے نا تو ہم شرک اللہ کے سامنے کھڑے کر، اور ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں مشرک جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، بڑے غور سے نا کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے جس کی وجہ سے وہ کچھ نہیں سنتے، ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے کہ سب کچھ سننے پر بھی وہ کچھ نہیں سنتے، وہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک داستان پرینہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں، حالانکہ دراصل وہ خود ہی اپنی تباہی کا سامان کر رہے ہیں، مگر انہیں اس بات کا شعور نہیں۔ کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے، اس وقت کو کہیں گے کاش کوئی صورت ایسی بن جائے کہ ہم دنیا میں پھر واپس چلے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والے لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ حقیقت تو یہ ہے، یہ بات بھی محض وہ اس وجہ سے کہیں گے جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا، آج وہ بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ گئی ہے۔ ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف واپس بھیج دیں تو یہ پھر وہی کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، وہ تو ہے ہی جھوٹے، اس لیے اپنی اس خواہش کے اظہار میں جھوٹ ہی سے کام لیں گے۔ آیتیں دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کا گفتگو فرمائی ہے، شرک ایک ایسی شے ہے۔ اب یہ سارا رد ہو رہا ہے، کن کا؟ دو لوگوں کا، ایک کافر مشرک کا رد ہو رہا ہے اور ایک یہ رد ہو رہا ہے مسلم مشرک کا۔ کافر مشرک بھی جو ہے وہ، اور ادھر سے مسلم مشرک وہ، دونوں کا رد ہو رہا ہے۔ یہ نہ سمجھیں یہ مسلمانوں کا ہی کوئی رد ہو رہا ہے، ادھر سے جو کافر ہیں بت پوجنے والے ان کا بھی یہی حال ہے، اور جو ہمارے مسلمانوں کے اندر شرک کرتے ہیں ان کا بھی یہی حال۔ شرک کوئی کرے، اسلام کو ماننے کے بعد کرے یا اسلام کو نہ مان کر شرک کر رہا ہو، دونوں صورتوں میں یہ ان کی حالت بیان ہو رہی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ قیامت کا دن آئے گا تو اس دن یہ میرے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، میں کہوں گا اپنے تم لوگ میرے سوا شریک کرتے تھے بناتے تھے؟ نہیں جی، ہم کہاں، ربی واللہ ربی نا، اللہ کی قسم کھا کے اللہ کے سامنے کہیں گے۔ یہ مشرکوں کے حال دیکھیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آئی۔ یہ مشرک کی ایسی مت ماری جاتی ہے کہ یہ قیامت، اللہ نے بتایا کہ قیامت کے دن بھی ان کو آ کے میری صفات اور میری ذات کیا کچھ بھی پتہ نہیں ہونا، کہ انہوں نے پھر اپنے ذہن میں سوچنا ہے کہ اللہ بھی کو بھی چکر دیا جا سکتا ہے، سامنے کھڑے ہو کے بھی میری ذات نہیں سمجھ پائیں گے۔ اللہ سے پناہ مانگے، شرک ایسی شے ہے۔ فرمایا یہ سامنے کھڑے ہو کے پھر مجھے چکر دیں گے، اور ان کے ذہن میں ہوگا اللہ کو کون سا علم ہے؟ سامنے کہتے، اللہ کہتا ہے پھر میری قسم کھائیں گے، واللہ ہی کہیں گے کیا؟ قالو واللہ ہی، خدا کی قسم اللہ جی آپ کی، ربی نا، آپ تو ہی ہمارے پالن ہار تھے، ہمارے رب، ما کننا مشرکین، ہم تو شرک نہیں کرتے تھے، اللہ کو جھٹلا دیں گے۔
فرشتوں کو بھی جھٹلا دیں گے. نامہ مال جو سامنے پڑا ہوگا کہتے بھی ساڈا نہیں ہے گا. کتنے ہوشیار مجرم ہیں, کتنے چلاک مجرم ہیں جی. ادھر بھی اللہ تعالیٰ کو صاف کہہ دیں گے. ویڈیو بھی سامنے آ گئی, تصویریں بھی آ گئیں, گواہوں نے بھی بیان دے دیے. اپنے ہاتھ کے لکھے ہوا کاغذ جس پہ کسی کے ساتھ انہیں ظلم و زیادتی کرنی تھی, بینک نوٹ فائلیں بنائی, وہ بھی سامنے آ گئی. یہ آپ کے دستخط نہیں؟ کہتے نہیں یہ میرے نہیں ہے. اے تہاڈی لکھائی نہیں؟ کہتے نہیں یہ بھی میری نہیں. اے بچہ نہیں یہ بھی میرا نہیں. اے بوڑھی یہ بھی نہیں. وہ کہتے یہ ویڈیو میں یہ آپ کا کان نامہ کہ نہیں 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 میرے نہیں ہے, یہ جعلی بنا ہوا ہے. ایسا کام دکھائیں گے یہ قیامت کے دن. شرک ایسی بلا ہے, شرک والا بندہ شاطر, چلاک اور جھوٹا پرلے درجے کا بے ایمان ہوتا ہے. اللہ نے یہ بتایا ہے اس کے اندر. اس لیے جو لوگ جن کو یہاں شرک کی لت ہے نا, نشہ ہے شرک کا, اور یہ بیماری جن کو کینسر ہو گیا شرک کا, ان کو آپ جو مرضی کہی جائیں انہوں نے ہٹنا نہیں ہے. الٹی کہانی چلا کے رکھنی انہوں نے. آپ کے سے لڑیں گے, بحثیں کریں گے, مناظرے کریں گے, آگے سے ٹکٹ جواب دیں گے آپ کو. آپ کہیں گے یار یہ فرماتے وہاں یہ کریں گے. پھر ان کی ایک بات اللہ نے بتائی ہے, وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ. یہ یستامعُ کا لفظ جو ہے نا, اللہ کہتا ہے نبی تیرے پاس آتے ہیں اس طرح بیٹھ کے نا بڑے غور سے سنتے ہیں, بڑے غور سے. یہ نہیں بھی پاگلوں کی طرح بیٹھے ہوئے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سامنے بیٹھ کے بھی نبی کو بھی لگے بھی کوئی بڑی توجہ نہ گل سنی ہے. یستمعُ إِلَيْكَ, تیرے پاس آتے ہیں اور اس طرح نہیں سنتے جس طرح عام لوگ سنتے ہیں, بڑے کان لگا کے اس طرح آنکھوں کے اشارے ساتھ ساتھ کریں گے. وہ ہوتے ہی ہمارے یہاں ضیاء صاحب ایک ہوتے ہیں نا, ان کا چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے. جب وہ خطاب سن لیتے کبھی آنکھیں اوپر چڑھا رہے نیچے کر رہے ہیں, مرضی انہوں نے اپنی مرضی کرنی ہوتی زندگی میں. جب بھی مشورہ ہم نے انہوں نے دیا وہ اپنی مرضی کرتے, ایسے ایسے ایکٹنگ پوری کرتے ہیں جو بڑا پتہ لگ رہا ہے جی گل بڑی توجہ نہ سن رہا. وہی معاملہ ہوتا ہے وہ جو گانا غزل گا رہا ہوتا ہے نا, جہاں سب تو بتائیں جی کر رہے ہیں سمجھ گل سمجھ نہیں آ رہی, یہ بالکل ہی نہیں آ رہی, باقی سارے غور کر رہے ہیں. یہ کیا بس کمائی جاؤ سر پتہ لگے سارے میں بے بہت ہی آ رہی, سمجھ گئے. تو وہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ, بہت بڑی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. یہ مشرک کی پہلی بات ہوگی کہ وہ بیٹھ کے توجہ سے آپ کی پوری بات سنے گا. جو حق کی بات مخالفت میں ہوگا وہ توجہ سے زیادہ بات سنتا ہے, بھی اس کو پکڑنا میں نے کہاں سے, ٹھیک ہے. اندر ارادے خطرناک ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں جب یہ نبی آپ کے پاس آتے ہیں تو ایسے بعض ان میں سے لوگ ہیں جو تیری بات بڑے کان لگا کر سنتے ہیں, مگر حال یہ ہے کہ ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں ہم نے کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے. اور ان کے کانوں میں جس طرح کوئی سیسا ڈال دیا, کوئی بھاری چیز ڈال دی ہو نا, گرانی ڈال دی ہے, وہ تجھے سن تو رہے ہیں پر سننے کا جو حق ہوتا ہے وہ ادا نہیں کر رہے. سننے کا اور دیکھنے کا حق جو ہوتا ہے وہ سمجھنا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ نے فرمایا یہ کان کیوں بہرے ہو گئے, یہ ان کے اوپر جو پردے پڑے ہیں نا, ظاہری پردہ نہیں پڑا. ظاہری میں تو آپ ان کے کان دیکھیں گے کان بڑے صاف ہونے, اندر تک آواز آ رہی ہے. ان کو کوئی ڈانٹ نہیں لیے ہوتے اس طرح کر کے بند. اللہ نے کہا نہیں, روحانی طور پر ایسے پردے پڑ گئے ہیں, روحانی طور پر روئیاں ایسے لے لی اپنے کانوں میں, اندر بند کر لیا آپ ہی سیسا پگلا کے. روحانی طور پر اپنی آنکھیں جو ہے وہ بند کر رکھی ہیں, روحانی طور پر انہوں نے اپنے دلوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے. فرمایا ان کے, اور جس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے, اللہ نے فرمایا سننے کی سوچنے کی صلاحیت ختم ہو گئی, جو جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے. جانور بھی جو سنتا اور سوچتا ہے, یہ انسان نہیں رہا, اب چھپایا بھی نہیں رہا, کوئی اور ہی شے رب نے کا نئی مخلوق بن گئی. تو اللہ نے فرمایا حق قبول کرنے کی صلاحیت کیوں ختم ہوتی ہے؟ اپنی بد عملی کی وجہ سے ہوتی ہے. اپنے برے عمل نہیں چھوڑنے, اس وجہ سے حق قبول نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا کہ یہ ہمارا, اللہ نے یہاں فرمایا نا کہ ہم نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال رکھے ہیں.
ہم نے مراد یہ نہیں کہ اللہ آپ ہی رکاوٹ بن گئے. اللہ کہتا ہے اس نے اتنی بد پرہیزی کر لی ہے کہ ہم نے جو قانون بنایا تھا کہ جو بد پرہیزی کرے گا وہ مر جائے گا، جو زہر کھائے گا وہ مر جائے گا، جو آگ میں چھلانگ لگائے گا وہ جل جائے گا. فرمایا ہم نے ایک قانون بنایا تھا، پھر اس کے نتیجے میں جو ہمارا بنایا ہوا قانون تھا اس نے پھر اپنا عمل دکھا دیا، اس نے اپنا عمل دکھا دیا. پھر نتیجہ کیا ہوا؟ حق کو سمجھنے کی صلاحیت اللہ پاک نے فرمایا ان کی پوری ختم ہو گئی. اب آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا. اللہ کوئی نشانی بھی نبی ان کو دکھا دیں، کوئی نشانی آپ دکھا دیں، یہ حق کو قبول کرنے والے نہیں ہیں. کتنی دلیلیں دے دیں ہم ان کو، کتنی باتیں ان کو سمجھا دیں، یوتھیے بن جاتے. یہ اس دور کے یوتھیوں کا ذکر فرمایا گیا اس کے اندر، جو مرضی ان کو دکھا دیں کہ اس نے یو ٹرن لے لیا، اس نے ایسے کر لیا، اس نے. اب جو میں نے جمعے کے دن پڑھا کہ سارے مدرسے حکومت کے قبضے میں، سارا کچھ تباہ، جو وقف کرے گا اس کی ساری پراپرٹی ضبط، ہر شے تباہی اتر جائے. نہیں جی، ایک بندہ ابھی بھی کہہ رکھا تھا تیرے نال ہے، جو مرضی کر اسی تیرے نال ہے. ٹھیک ہے، اسلام برباد، جماعتیں ساری آرام سے بیٹھی. ایسا ٹیڑھا دماغ. فرمایا ان کو کوئی نشانی دے دے یہ ماننے. انہوں نے فرمایا نہ نبی یہ ایمان نہیں لے کر آئے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا یہ ایک حقیقت ہے، ایمان لانے کا سبب یہ نہیں کہ انہوں نے کرشمے نہیں دیکھے، انہوں نے معجزے دیکھے. اللہ نے کہا یہ زمین معجزہ نہیں، آسمان معجزہ نہیں، یہ بارش، یہ دن رات، یہ سورج چاند ستارے معجزے نہیں تیرے رب کے بنائے ہوئے. اللہ نے کہا غور کرے تو یہ بھی تو معجزے ہی ہیں. ٹھیک ہے نا، ساری کائنات رب نے کہا میں نے معجزوں سے بھر دی ہے. لیکن جب یہ معجزے ان کی آنکھیں نہیں کھول سکے تو اور معجزے میں کون سے ان کو کرشمے دکھاؤں جو ان کی آنکھیں کھول دیں گے؟ اگر اللہ نے فرمایا جیسے ان معجزوں کو دیکھ کر کوئی نہ کوئی بات یہ بنا ہی لیتے ہیں، اسی طرح اور دکھا دوں گا اور کوئی بات بنا لیں گے. جیسے ان کو جھٹلائی جا رہے ہیں اس طرح ان کو بھی جھٹلا دیں گے. نبی اتنے معجزے ہیں، دن رات سورج چاند ستارے میری حکمرانی ہے، یہ ان معجزوں کے اتنے منکر ہیں، میں ان کو بھی انکار کر رہے ہیں. کوئی نہ کوئی بات بنا لیتے وہ جی وہ تو اس وجہ سے ہے. جس طرح ابو جہل نے دیکھا 2 ٹکڑے ہو گئے چاند کے، پہلے طلب کیا کہ مجھے چاند کے 2 ٹکڑے دکھا. مینا میں لے جا کے رسول اللہ نے مکے کے اندر بھی نہیں دکھایا، ادھر مینا لے گئے، کھلی علاقے کے اندر لے کے بھی ذرا اچھی طرح ہی نظر آ جائے، پہاڑی تے چڑھ کے دیکھ لا ایک باری کو کدھر. کہتا تیرا تو جادو زمین پر تھا پہلے، چلتا آسمانوں پہ بھی چلنے لگا ہے. اللہ نے فرمایا ابو جہل طبیعت کے یہ لوگ ہیں، ہاں جی، یہ تو نبی ان کو اور معجزے بھی تو دکھا دے گا. جس طرح اس کی بات بنا لی اس طرح کوئی اور، ہم سیڑھی لگا دیں گے تو کوئی اور بات کر لے گا، فرشتہ آ جائے گا اس کی کوئی اور بات بنا لیں گے. اللہ نے فرمایا یہ نہیں ہے، ان کا علاج یہ نہیں کہ ان کو معجزے پہ معجزہ دکھاتے جائیں. ان کا علاج یہ ہے کہ انہیں کہ اپنی آنکھوں سے پردے ہٹاؤ، اپنے کان کھولو، اپنے دل کو ہلاؤ. سمجھ گئے نا، دل کو مادہ کرو نبی کہ دل سے قرآن کی دعوت سنیں. اللہ نے فرمایا یہ وہ کرنے کو تیار نہیں، دلیل سننے کو یہ تیار نہیں، دلیل دینے کو یہ تیار نہیں. تو اللہ نے فرمایا پھر جب یہ کرنے کو تیار نہیں تو معجزے ان کا کیا بگاڑ لیں گے، وہ ان کو کیا نفع دیں گے. جب ان کی عقل نے ان کو کوئی نفع نہیں دیا تو ان کو کیوں. اگر ایک آدمی جو ہے وہ اپنی آنکھ خود ہی بند کر لے تو سورج کتنا ہی روشن کیوں نہ ہو، سورج اس کو فائدہ دے سکتا ہے. آپ یہاں پر بیٹھے ہیں اور آپ اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، سارا مرکز روشن کر دیں. اب مرکز جتنا مرضی روشن کر لیں، جناب کی بھی تو آنکھیں کھلنی چاہیے. یہ دوسری فطرت کا راستہ، یہ جو اللہ نے سوچتے سمجھنے کی عقل دی ہے وہ بھی تو کوئی ہونی چاہیے. حق قبول کرنے کا جذبہ بھی تو ہونا چاہیے. جب آپ پہلے ہی کسی کی بات سننے سے جانے سے پہلے تیاری کر کے جاتے بھی میں نے اس کی باتوں کے اتنے جواب دینے ہیں، میں نے ہرانا ہے،
مناظرہ کیا ہوتا ہے؟ مناظرے میں دونوں قسم کھا لیتے ہیں کہ میں نے اس کو ہرانا ہے، میں نے اس کی بات نہیں ماننی، پہلے ہی ذہن میں تیار کرتے، اگر اس نے یہ کہا تو میں یہ کہوں گا، اگر اس نے یہ کہا تو میں یہ کہوں گا، اگر اس نے یہ کہا تو میں کہوں گا۔ اس لیے مناظرہ جب ہوتا ہے تو دونوں پہ شیطان ساتھ چڑھ کے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کو کتنی ہی ان کو باتیں سمجھائیں لیکن یہ نبی تیری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ حتیٰ اذا جاؤک، اور جب وہ تیرے پاس آتے ہیں تو یجادلونک، الٹا جھگڑا ڈال لیتے ہیں، جھگڑا کرتے تیرے سے۔ اللہ یجادل، اللہ نے کہا مجادلہ کرنا، کسی سے اتنی بحث و تکرار کرنی شروع کر دینی بھی اگلا بندہ کہے کہ یار یہ میں نے اس کو کون سی ایسی بات کہہ دی ہے۔ تو فرمایا یہ جب حق کی طرف تو دعوت دیتا ہے تو یہ تیرے پاس آ کر جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، اور آ کر یہ بات کیا کرتے ہیں، یقول الذین کفروا، یہ کافر لوگ اللہ نے کہا الذین کفروا، جو تیرا انکار کرتے پھرتے ہیں، ان کا جملہ کیا ہوتا ہے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، فرمایا کہتے ہیں یہ تو ساری پرانی داستانیں ہیں، نبی جی آپ جو ہمیں اپنی باتیں بتا رہے ہیں یہ تو ساری پرانی داستانیں ہیں۔ ان کے ہاں کسی بات کا پرانا ہونا کا مطلب یہ ہے کہ یہ حق نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا حق نہ پرانا ہوتا ہے نہ نیا ہوتا ہے، حق ہی ہوتا ہے۔ 2 + 2 کیا ہوتے ہیں؟ 4۔ تو آپ کے نہیں 10 فرعون دے زمانے لوگ کہتے ہیں 2 + 2 4 تو اج کر ثابت، اج نہیں 4 ہے۔ حق پرانا نہیں ہوتا نہ حق نیا ہوتا ہے، حق ہی ہوتا ہے، جب سے وہ چلا ہے وہ حق ہے۔ ان لوگوں کے لیے یہ ان احمقوں کا نظریہ ہے کہ کسی بات کا حق ہونے کے لیے اس بات کا نیا ہونا ضروری ہے، اس بات کا نیا ہونا ضروری ہے۔ ابا جی پرانے ہو گئے اس لیے حق نہیں رہے، میری ماں کے ہیں میرے بھی نہیں رہے اس لیے ابا جی کو باہر پھینک لو۔ یہ ماں دا قسم ہی رہنا جو مرضی ہو جائے، آپ انکار کرتے رہیں کہ میں اس کو ابا نہیں مانتا، سمجھ گے نا، حق ہی رہنا ہے۔ فرمایا حق کے لیے نیا پرانا ہونا ضروری نہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں یہ تو پرانی باتیں ہیں، پرانی باتیں کیا؟ نبی نے ان کو ڈرایا بھی قوموں کا عروج و زوال جو ہوتا ہے وہ اخلاقی طور پر جب برباد ہوتی ہیں تب وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو اور تمہارے سامنے نبی نے فرمایا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جب کوئی قوم غلط کام کرتی ہے تو اللہ اس کو برباد، اخلاقی طور پر برباد ہوتی ہے، آپ کے ہاں معاشی طور پر برباد ہوتی ہے۔ آپ کو نیا سبق دیا گیا ہے، آپ کو کیا کہا گیا؟ قومیں تب برباد ہوتی جب ان کی معاشی نظام بیٹھ جائے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، قومیں جب برباد ہوتی ہیں جب توحید کو چھوڑ کر وہ گناہوں میں لگ جاتی ہیں تب برباد ہوتی ہیں۔ ہر بندہ کہتا ہے جی قائد صاحب پہلے بڑی فیکٹری چلتی تھی، اب پتہ نہیں کیا ہو گیا، نظر بادی لگ گئی ہے جی، پہلے بڑے روپیے آتے تھے اب اللہ جانے پتہ نہیں کیا ہو گیا، کاروباری بیٹھ گیا، کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ اللہ نے کہا نہ نظر لگی ہے نہ کسی نے کچھ کیا ہے، تیرے لڑکے اور تو نے اور تیری بیگم نے مل کے اور تیری لڑکیوں نے مل کے عیاشیاں زیادہ کر دی ہیں جی۔ پہلے تو 5 مرلے کے مکان میں رہتا، پھر تو 4 کنال کی کوٹھی بنا لی ہے جی۔ پہلے اونچی پورے ہوندے سی 5 مرلیاں چ، بس بعد میں پھر مشکل آئی، سارا پیسہ ادھر لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ روپیہ پیسہ اس لیے انسان کو زیادہ دیتا ہے کہ انسان کو 2 4 5 10 کروڑ روپیہ اللہ نے دے دیا، تو اس لیے دیا کہ یاشی کرے۔ اللہ اس کو اس کی زندگی کا آئندہ کا 30 40 سال کا پہلے رزق دے دیتا ہے، رزق لے آرام سے تھوڑا تھوڑا کر کے کھائی جا، جس طرح پہلے تو خرچے 10,000 میں گزارا کرتا تھا، میری عبادت کری جا۔ پھر جب گل چھڑے اڑانے، میں تو اپنا منڈا سرینہ چ بیاؤنا ہے جی، میں تو فلانا کرنا ہے، میں تو ایسے کرنا، اللہ میاں فسارا ہوں، اللہ کہتے تو نے ختم کر لیا، میں تینوں کتوں دوں، اپنے حصے تو کھا گیا، اپنے حصے کا تو کھا گیا، تو نے تو گارے مٹی پتھر پہ لگا لیے، اب بیچ یہ کوٹھی پھر دوبارہ 5 مرلے سے جا، پھر ہارٹ اٹیک ہو جاتا بھائی صاحب، اچھا لوٹ کے وہاں چلے جائیں گے ہم، مطلب ہوں اتنے ہی جا رہا ہے، سمجھ گئے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بندہ اخلاقی طور پر تباہ نہیں ہوتا
ہیں جی، وہ تو معاشی طور پر برباد ہم ہو جاتے ہیں، کسی کی نظر لگ جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا جب نبی نے ان کو بتایا کہ قومیں اس لیے برباد ہوگی کہ انہوں نے شرک کیے، اپنی باتیں منوائیں، رب کا قانون توڑا، اللہ کے قانون کو نہیں مانا، جس طرح کہ قوم عاد، سمود، مدین، سبا، قوم لوط اور قوم فرعون، ساری عربوں کے آس پاس ہی قومیں تھی نا یہ ساری رہتی، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں کہ یہ قومیں اس طرح سے ہوئیں، یہ تو پرانے قصے ہیں، وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ کیا تھا، وہ تباہ ہو گئے۔ وقت ایک آیا، ایسا ایسا جیسے بندہ مر جاتا ہے ایسے قوم مر جاتی ہے۔ اللہ نے کہا ایسے نہیں ہے، قومیں ایسے تباہ نہیں ہوتی، قوموں کو زوال اخلاقی طور پر آتا ہے، روحانی طور پر آتا ہے۔ جب قوموں کو روحانی بیماریاں لگ جاتی ہیں تو پھر اللہ ان کے علاج اور اصلاح کے لیے روحانی ڈاکٹر بھیج دیتا ہے۔ وہ ڈاکٹر نبیوں کی شکل میں تشریف لاتے ہیں، نبیوں کی شکل میں تشریف لاتے ہیں۔ بس پھر نبی ان کی بیماریوں کو پورا سر توڑ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو واپس ہم ٹھیک کر لیں، لیکن وہ اتنے اپنی مزے کی غذاؤں کے عادی ہو جاتے ہیں، اپنی خواہشات نفس کی لذتوں میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ وہ پھر پرہیز نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیں میرے جیسا بندہ بھی جتنا مرضی پرہیز کر لے، کبھی من پسند چیز سامنے آ گئی ہاتھ رکتا ہی نہیں، ہاتھ ہی رکتا، پتہ بھی ہوتا ہے بھی یہ کھانے کے بعد میں تنگ ہو جاؤں گا، سارا پتہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے موافق نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کوئی بات نہیں۔ ہم بھی اتنے رحم دل ہوتے ہیں، کسی مریض کو پتہ نہیں کہ نک دل کرتا ہونا انہوں نے کھلا دے، اللہ اکبر، جنہ بھی دل کر رہا نا اس تو بعد فوتگی ہے انہوں نے کھلا دے وہ پاجن، سمجھ گئے؟ ہم بھی اس کے چڑھ جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، نبیوں نے سختیاں کی ان کو، قرآن نے یہ طریق بتا کر ان کو یہ کہا کہ یہ روحانی علاج کرانے سے انکار کر رہے ہیں نبی، یہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے اساطیر الاولین، فرمایا وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی نیا نظریہ ہی آنا چاہیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نیا نظریہ جو ہوتا ہے سے ہی اسلام ہی چلا رہا ہے ہمارا دین۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا، یہ سارے آپ اپنی تصحیح فرما لیں، آج کے بعد آپ نے یہ بات نہیں کہنی، یہ کلمہ کفر ہے، یہ کلمہ کفر سے اللہ پاک نے انسان کو قانون دیا ہے زندگی رہنے کا، آدم کے ساتھ ہی اسلام آ گیا تھا، سمجھ گئے؟ جنت میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام دیا ہے، آدم پہلے مسلمان تھے اور وہ اسلام چلتی آئی ہے، گاڑی یہاں تک چلی آ رہی ہے۔ جب وہ مٹتا تھا تو پھر دوبارہ اس کو رینیو کرنے کے لیے، اس کی گرد و غبار ختم کرنے کے لیے نیا نبی آ جاتا۔ وہ ایک ہی قانون چلا آ رہا ہے سارے نبیوں سے، جن جن نبیوں کی امتوں نے ان کے دور میں ان کی بات مانی ہے وہ سارے مسلمان ہیں۔ حضرت ابراہیم نہیں کہتے انا من اول المسلمین، اور بھی نبی کہتے ہیں میں تو پہلے مسلمانوں میں سے۔ اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے، باقی جتنے دین ہیں یہ نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کتنے اسی پہ بات کرتا ہے نا کہ تمہارے جو ویب ہیں ان کے اندر بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ خدا ایک ہے، انجیل میں بھی یہی لکھا ہے، وہ یہی کہتا ہے۔ آپ کے وہ کس بات کی دلیل دے رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ پہلے سے وہی چلا رہا ہے، یہ بعد میں آپ نے اس میں ملاوٹیں کی ہیں، تحریفات آپ نے خود کی ہیں، خود باتیں شامل کی ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جو آدمی یہ کہے کہ میں نے ایک ایسی بات کہنی ہے جو دنیا میں پہلے کسی نے نہ کی ہو، استغفر اللہ، وہ گمراہ آدمی، جیسے جوید احمد غامدی صاحب نئی بات ہی کہنا چاہتے ہیں، وہ کہا میں ایسی گل کر سنانی اگلا بھی سارے حیران ہی ہو جڑا، یہ کیڑی گل آئی ہے نویں۔ یہ جو نت نئی تفسیریں لکھی جاتی ہیں نا، یہ بھی اس لیے لکھی جاتی ہیں میں نے کوئی نئی بات ہی کہنی، بھی نہیں تم نے اس میں کون سی بات کہنی، پہلے کہہ گئے جو سلف کہہ گئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ نئی بات کا تصور ہی غلط ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ انہوں نے آگے سے یہ نبی کو کہا یہ جو آپ باتیں کرتے یقول الذین کفروا، انہوں نے آگے سے کہا نبی چھوڑ یار یہ پرانی باتیں ہیں، قومیں تباہ ہو جائیں گی، تو ہمیں کہتا جو شرک کرتے ہیں اللہ کے قانون کو نہیں مانتے برباد ہو جائیں گے۔ فرمایا یہ بہت پرانی بات ہے، ہاں جی۔ اب آپ کو پتہ ہے یورپ سے یہ فتنہ آپ کے آج کل بھی، اور آپ بیوقوف بنتے ہیں،
مسلمانوں کا تو کام ہی بیوقوف بننا ہے نا، وہ آپ کو بناتے ہیں، آپ بنتے ہیں، ویسے آپ کہتے ہیں مینوں کوئی پاگل نہیں بنا سکتا، میں کہتا تو روز ماننا ہے، یہ کڑی گل ہے؟ ہاں جی، وہ کیا بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نبی سچے ہی تھے، he was a very very best reformer of Islam، وہ ایک بہت بڑے ریفارمر تھے، اس وقت کے عرب جاہل گوار تھے، تو ہم مانتے ہیں کہ نبی اس زمانے میں ایک ریفارمر میسنجر آف گاڈ، پروفٹ آف گاڈ نہیں مانتے، ریفارمر مانتے ہیں۔ ریفارمر کہتے ہیں اس کو جو اصلاح کر دے کسی قوم کی نا۔ فرمایا بہت اچھے آدمی تھے، انہوں نے لوگوں کو جینا سکھایا، وہ تو جاہل لوگ تھے، ان کو بتایا کھاتے کیسے پیتے کیسے ہیں، اب وہ اس دور کے تھے، چل گئے، آج نہیں چل سکتے، آج اسلام نہیں چل سکتا، وہ دور تھا بہت، ہم کب اس کا انکار کرتے، اب یہ بھی آیا، آپ کے بچے اب یہی پڑھ رہے ہیں آج کل، ٹھیک ہے، اس لیے اس نے کیا لکھا ہے، مائیکل ہارٹ نے کیا کیا، دنیا کے 100 بڑے آدمی، سب سے شروع میں اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا، اس نے دیکھا سب سے زیادہ جذباتی قوم کون سی ہے، انہیں حساب لایا، انہوں نے کہا مسلمان، انہوں نے کہا میری کتاب بیٹا ہی خریدن کی بہت ہی، اس سے سائیکی کھیلی، 100 بڑے آدمی، اور اس میں پہلا بڑا آدمی کون ڈالا، نبی کریم، انہوں نے صرف پہلے نمبر دکھا، اس نے 99 حضور کے مقابلے میں کھڑے کر دیے ساتھ، 100 بڑے جب کہا، اور ایک ہی فرشت میں سب کا نام، کیا سارے نبی علیہ السلام جیسے ہیں؟ یہ تو کفر ہے، 100 بڑے آدمی، اس سے کہا جیسا محمد نے اثر ڈالا باقی 99 نے بھی ڈالا، اور ہم نے کہا خیر ہو گئی، اس نے 100 بڑے آدمی کتاب لکھی فلان، اس میں جو تھا نا الٹا سیدھا سارا کچھ، یہ تو ہم نے بھی اس زمانے میں لی پڑھی، بڑے شوق سے بھی، ہمارے نبی کا نام بچے تھے، ٹھیک ہے، بعد میں پتہ چلا یہ مستشرق کر کیا رہے ہیں ہمارے ساتھ، تو اللہ نے فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے لیے گناہ، اللہ نے فرمایا پھر کیا ہوا، ان کو اللہ نے فرمایا، نبی نے فرمایا کہ اس وقت تمہارے سامنے ان کو طریق سنا کر نبی ان کو بتاؤ، عربوں کو متنبع کرو کہ اس وقت تمہارے سامنے زندگی اور موت کا یہی مرحلہ ہے کہ ایک وقت اگر تم نے یہ نہ مانی، توحید اور اللہ کا قانون نہ مانا، تو تم برباد ہو جاؤ گے، تو فرمایا وہ تم فنا کر دیے جاؤ گے جیسے پہلی قومیں، تو کہتے نبی کی اس بات سے ان کو سمجھے چوٹ لگی، انہوں نے کہا سانوں کہہ رہے ہیں ویسے تباہ ہو جانا ہے، پہلے تو جب کسی بندے کو ہم کسی گناہ سے یا کسی کام سے روکے نا، ہٹ درمی پہ آ جاتا ہے، تم مینوں دس رہے ہیں، تو آج ہوں سانوں عقل آندا ہوئے گا ہے، سانوں سمجھائے گا، اللہ اکبر، تینوں نک صاف کرنا آندا نہیں ہے تو تم مینوں سمجھا رہے ہیں، حقائق سمجھنے کی بجائے اب بندہ اس بات پر جب آ جائے گا، سمجھ لو کہ اس نے اپنے لیے حق کا دروازہ بند کر لیا، حق کا دروازہ بند ہو گیا۔ بچوں آپ اپنے والدین کو جا کے بتائیں ابو جی یہ شرک ہے، اچھا شرک ہے، تو تیرا دادا بھی شرک کرتا جاتا ہے، اگر آپ نے کہیں غلطی سے کہہ دیا جی اللہ اکبر، ابا جی نے تیرے پیروں کا خسا نمبر 10 ہے نا، پھر وہ کمال دیکھو، شام تک کروں باہر تے تسی جناب باہر سوچے بھی میں کہہ کی دیتا قولوا لا الہ الا اللہ، تو انہوں نے میرا ہی لا الہ الا اللہ بنا کے باہر کٹتا، انہوں نے کہ چل پوتے کما تے کھا، ماں باپ ہٹتے ہیں رزق سے، بہن بھائی مانتے ہیں آپ کے، اولاد مانتی ہے، بیوی مانتی ہے، نہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں ماننا۔ پہلے تو اللہ نے فرمایا وہ عربوں کو جب نبی نے یہ کہا کہ تم برباد ہو جاؤ گے، اللہ سارے آپ کو پتا عربوں میں تکبر بہت تھا، تو ان کے جب چوٹ پڑی نا تکبر پر تو انہیں بڑی یہ شاک گزری کہ اچھا اب ہم بھی عذاب الہی سے مار دیے جائیں گے، بلے 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 بلے، تو فرمایا ان کو یہ بات بڑی عقل سے دور لگی، بعید از عقل لگی یہ بات کہ ہم بھی مار دی جائیں گے، کیونکہ ان کے ہاں تو یہی تھا نا کہ قومیں جو مرتی ہیں وہ اپنے ٹائم سے، جس طرح بندہ بوڑھا ہو کے یا درخت سوکھ جاتا ہے اس طرح قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور قرآن میں ان کا یہ اللہ پاک نے بیان بھی کیا ہے کہ ہمیں تو وقت مارتا ہے، سمجھنا یہ تو سارا وقت کا آنا جانا ہے، تو جب قرآن نے ان کا یہ نظریے کو تھوڑا کیا، ان کو آ گیا غصہ، جب غصہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ غصہ
جو ہے اور بھی اس وقت بڑھتا جب دیکھتے کہ لوگ اس بات کو اور بھی قبول کرنے لگتے، اچھا اور بندے بھی مانی جا رہے، میں نہیں مان رہا۔ ابو جہل کو غصہ ہی آتا تھا بات بے بات، اب بلال بھی مان رہا ہے نبی کی بات، یہ عمار بھی ماننے لگ گئے، سمیہ بھی کہہ رہی کل تک یہ ہماری لونڈیاں غلام تھے، آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو جہل اسلام قبول کر لے۔ دماغ ہی گھوم گیا، اس کا میٹر ہی چل گیا، اس نے کہا لو جی یہ نہیں میں بات ماننے والا۔ فرمایا کہ اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو سب پرانی باتیں ہیں، ہوتی ہوں گی وہ قومیں تباہ، ہم نے نہیں ہونا۔ سمجھ گئے نا؟ وہ جو تھا وہ حاجی جو تھا اس کو حساب کتاب نہیں رکھنا آتا تھا، مجھے آتا ہے رکھنا حساب کتاب، اس نے اپنا بینک بیلنس بھی ٹھیک نہیں کیا ہوا تھا، منشی اس کے غلط تھے، لڑکے اس کے ٹھیک نہیں تھے، میں بڑا ذہین ہے، میں ہر پاس سے کر رہا ہوں۔ کہتے بھٹو صاحب جو تھے نا، انہوں نے نا ان کو آٹو بائیوگرافیز پڑھنے کا بہت شوق تھا، بہت، اس سے اپنی پڑھا لکھا آدمی تھا، ایسا نہیں تھا کہ ڈنگر طبیعت۔ آپ کے یہ جو سیاستدان ہیں نا یہ کم ہی پڑھاکو ہوتے ہیں، کچھ نے لائبریریاں بنائی ہوئی ہیں لیکن انہوں نے سے لوگوں کو دکھانے کے لیے بنائی ہیں، کچھ نے بالکل بھی نہیں بنائی، کچھ بالکل بھی نہیں پڑھتے اور کچھ بہت پڑھتے ہیں۔ قائد اعظم بہت پڑھتے تھے، یہ بھٹو صاحب بھی بہت پڑھتے، مطالعہ بڑا کرتے تھے، اسٹڈیز شام کو قرآن نہ پڑھے نہ پڑھے دنیا کی اسٹڈی بہت کرتے، فلسفی، ادب، شاعری، یہ سب چیزیں پڑھتے۔ تو اس نے کہا بھٹو صاحب آپ اتنی آٹو بائیوگرافیز آپ نے اس کی، میسولینی کی، ہٹلر کی، دنیا کے بڑے بڑے ڈکٹیٹروں کی، لینن کی، مارکس کی، اور یہ جتنے بھی ان کی ہسٹریاں پڑھتے ہیں تو اتنی چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، تو آپ جو ہے نا اس کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی۔ تو اس نے کہا کہ اس نے کہا اس نے کوئی کام غلط کیا، تو میں نے اسے کہا بھٹو صاحب آپ یہ کام نہ کریں۔ کہتا میں نے غلط کوئی کام کرنا ہی نہیں، کیونکہ میں نے سارے ڈکٹیٹروں کا پڑھا ہے کہ انہوں نے جو غلط کام کیے جس کی وجہ سے ان کی حکومتیں گئی ہیں، میں نے وہ سارے پڑھ لیے، میں نے وہ غلط کام کرنا ہی نہیں، تو میری حکومت کدھر جائے گی؟ تو انہوں نے کہا پھر بھٹو صاحب نے وہ غلط کام کی جو پچھلوں میں سے کسی نے بھی نہیں کیا، ایک پھر نیا ہی کام غلط کیا۔ بھی نیا کام، ایک اور کام غلط نیا نہیں ہو سکتا ہے؟ میں ادھر سے بھی روک لوں گا، میں ادھر سے بھی روک لوں گا، میں ادھر سے بھی روک لوں گا۔ اللہ نے فرمایا جب ہم نے آنا ہے تم ہمیں نہیں جانتے۔ اللہ اللہ قرآن مجید میں تو دیکھے گا جس دن تیرا رب کا جلال وہاں پر حاضر ہو۔ اللہ کہے تو جب آئے گا نا، آگے آنی آتے ہیں، اللہ فرمایا ہم تجھے وہاں پر نپٹیں گے تیرے ساتھ۔ فرمایا اور وہ اس کرتے کیا ہیں؟ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، ایک ہونا تو ایک اونا۔ اللہ نے دو باتیں فرمائی، فرمایا وہ خود بھی حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی بھاگتے ہیں، خود بھی نہیں قبول کرتے اوروں کو بھی جا کے روکتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا نبی خود رکتے نہیں، چلتے بھی نہیں، بھاگتے دوڑ جاتے، حق کو دیکھ کر کہیں پر دوڑ لگا دیتے، کہتے نہیں اس کی بات ہی سنی، دوڑ، اتنے تیز بحث مباحثہ نبی تیرے ساتھ کرتے، جدل کرتے، بیٹھ کے جھگڑا ڈال کے بیٹھ جاتے، نبی تیرے سامنے آ جاتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کے خوب جھگڑا کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ ان کے سرگنا سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور یہ آ کر تیرے سے بحثیں کرتے ہیں کہ کوئی بات ہاتھ آئے پھر ہم اس کو نپٹیں گے، کسی طریقے سے نپٹنا ہے ہم نے، میں تو پہلے انتظار سے بیٹھا جو وہ کوے تے میں انہوں پھڑا۔ ایسے ایسے ذہین لوگ بھی ہوتے ہیں جی۔ بعض اوقات پنچایت میں عقل مند کو لے جاتے ہیں نا ساتھ، عقل مند درمیان میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ بیوقوف ہوتا ہے سب سے بڑا، سمجھ گئے نا؟ اس کو وہی جس کو آپ سمجھتے ہیں وہی آپ کا کام خراب کر کے آ جاتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں تمہیں نال لے کے چلا دوبارہ کلیئر کے نہیں شہزاد یار آپ کلیئر ہی لے، سمجھ گئے؟ یہ آپ کے ساتھ یہ کچھ ہوتا ہے۔ فرمایا ایسے لوگ بھی ہیں خود روکتے ہیں اور خود بھی نہیں آتے، لوگوں کو بھی روکیں گے، نہیں ان کا درد سننے کے لیے جایا کرو، بڑے گمراہ ہیں، اور آپ ادھر جائیں گے تو پھر آپ کو بھی نا آہستہ آہستہ۔ فرمایا خود بھی روکتے ہیں اور بھاگ بھی جاتے ہیں۔ فرمایا نبی یہ کیا کرتے ہیں؟ وَهُمْ يَنْهَوْنَ، اب وہ خیال کرو، اللہ نے فرمایا یہ اس لیے قبول حق نہیں کر سکتے کہ یہ جتنی بھی کام یہ کرتے ہیں قرآن کو، یہ ساری کی ساری ان کی بدعمالیوں کا ہے، نہ یہ معجزے دیکھ کر مانیں گے
نہ یہ تیرے قرآن کو دیکھ کر مانیں گے اور الٹی کاٹ حجتیاں کریں گے، کیونکہ ان کے پاس سمجھنے سوچنے کا کوئی ارادہ موجود نہیں، بلکہ یہ جب بھی تیرے پاس آئیں گے جھگڑا کرنے کے لیے آئیں گے، آستینے چڑھاتے ہوئے آئیں گے، اور آ کے تیرے ساتھ متکبرانہ طور پر یہ کریں گے کہ جی تم ہمیں کس طرح قرآن سے، لیکن اللہ نے فرمایا نبی اطمینان رکھ، یہ خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ تو برباد کریں اپنی ذات کو، خود کو ہلاکت کے گڑھے میں اللہ نے فرمایا ڈال رہے ہیں، اور ان کو اس بات کا کوئی احساس نہیں۔ اللہ اللہ، اور فرمایا وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، برباد تو یہ اپنے آپ کو کر رہے ہیں، نبی تیرا کچھ نہیں بگاڑ رہے، لا یشعرون، پر ان کو ابھی پتہ نہیں چل رہا، ابھی نشہ ہے تکبر کا۔ شعور کب معطل ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نا ڈی ایس پی معطل کر دیا، تو شعور بھی معطل ہو جاتا ہے آدمی کا۔ اللہ معاف کرے، اللہ سے دعا کریں آپ کا کبھی شعور معطل نہ ہو۔ اللہ نے زیادہ قرآن مجید میں یہ کہا کہ لا یشعرون، جب ان کو کہا نا انہوں نے کہ شہید، اللہ نے فرمایا شہیدوں کو ہم رزق دیتے ہیں ولا، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ شعور بھی معطل ہو جاتا ہے، سینسز ختم ہو جاتی ہیں، بات کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ گناہ کر کر کے، حق کا انکار کر کر کے اخیر آ جاتی ہے بھی دماغ ہی بند ہو جاتا، دماغ ہی بند ہو جاتا ہے، سمجھ گئے؟ جس طرح شراب پی کے وہ کہنا جنی پلا نہیں سی پلاتی ساکیا اتنے روڑ دے ہوں میرے، بھی اوپر پھینکنے سے کیا ہو جی، تو پینے سے کوئی فائدہ ہونا تھا، کہتے نہیں اس باقی سڑ دے، شاید یہ بھجن نہ ہو نشہ چڑھ جائے گی۔ شعور کا معطل ہو جانا، آدمی کا شعور کا ہاتھ میں نہ رہ جانا، یہ دنیا کی سب سے بڑی لعنت ہے جو اللہ کی طرف سے انسان پہ برستی ہے۔ بات سننے کو تیار نہ ہونا، سن لے تو ماننے کو تیار نہ ہونا، مان لے تو عمل کرنے کو تیار نہ ہونا، یہ شعور کے معطل ہونے کی سٹیجیں ہیں۔ شروع میں روک لے اپنے آپ کو اگر روکنا ہے تو اللہ فرماتے ہیں یہ اپنے آپ کو اے نبی تجھ سے بھاگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے تیرا کچھ بگاڑ دیں گے، یہ تو دراصل اپنی تباہی کا سامان کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ ان کے ساتھ پھر ہوگا کیا۔ آگے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اللہ اللہ اللہ، قرآن مجید کی بڑی ڈاڈی آیت ہے یہ، اس قدر سخت آیت ہے، توبہ توبہ توبہ، اللہ اس وقت سے بچا لینا، اور جو وقت انہیں اس کے اندر بنایا بتایا نا، نہ وہ وقت ہم پہ لانا، نہ ہمیں اس مقام پر لانا، اور نہ ہمیں ان لوگوں میں شمار کرنا۔ تین دعائیں میں نے مانگی ہیں کہ وقت بھی نہ آئے، ٹائم، اور دوسرا وہ مکان جس جگہ پر کھڑے کر کے تمہیں یہ کام کرنا ہے، اور وہ لوگ، تین دعائیں کی کہ یا اللہ نہ وہ وقت آئے، نہ وہ اس جگہ پر ہم ہوں، نہ ہم ان لوگوں میں ہی ہوں۔ کیا ہے؟ فرمایا اللہ 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 وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اللہ 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 اللہ، اے کاش تو اس وقت دیکھتا، اللہ کہتا کاش میں وہ پردے ابھی تجھے ہٹا کر دکھاؤں نبی، مستقبل میں ہوتا کیا، ہم وہ فلم اب چلا کر تجھے دکھاتے۔ جب یہ کھڑے کر دیے جائیں گے دوزخ کے گڑھے کے اوپر، دروازے پہ کھڑے کر دیے جائیں گے، سامنے بھڑکتی آگیں، چیخیں، وادیاں، اس وادی پوری میں داخل کر دینا فرمایا، دور سے لاوے ابل رہے ہوں گے، اوپر جا کے اوپر ہی کھڑے کر دینے، اب صرف پیچھے سے دھکا دے کے پھینکنا ہے۔ فرمایا اتنا ہے کہ ایک دن نبی علیہ السلام بیٹھے، ایک پتھر کے گرنے کی آواز آئی، اللہ نے نبی کے ہوتے معجزہ دکھایا صحابہ کو۔ کیا دکھایا؟ نبی کی صحبت، مرشد کی صحبت ہوتی بندے کو وہ کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے جو بندہ کبھی سوچتا بھی نہیں۔ تو ایک ہوتا ہے دیکھنا، اللہ نے دکھایا نہیں، ایک معجزہ وقتی طور پہ سارے صحابہ کو دکھایا بھی مسلمانوں کو، کافروں کو نہیں۔ اچانک ایک بہت بڑی شے گرنے کی آپ کو بھی آواز آئے، بھائی آپ کہیں یہ کوئی بلڈنگ گری ہے، دھماکہ ہوا ہے، کہیں وہ پی آئی کا دفتر کا دھماکہ ہوا تھا نا، کہاں تک سنائی دیا تھا، یہاں ادھر تک سنائی دیا، میں اس اندر ہی تھا نا، دفتر کے اندر تھا میں اپنے، میرے اوپر ہی وہ چھت آ گئی ساری،
دیکھو اللہ میاں نے وہاں سے بھی بچا لیا. 4 جگہ سے مجھے اللہ نے موت کے منہ سے بچایا. ان میں سے یہ بھی ایک وقت ہے اور اس میں سب کے حواس معطل ہو گئے, ایک میں ہی بچا رہا. سب کو باہر نکال کے لاتا رہا میں باہر. کئیوں کو اپنے باس کو شیشے ٹوٹ گئے, اس طرح کٹھے شیشے ہی آئے ہماری طرف ٹوٹ کے. دھماکہ جس وقت ہوا, اخبار ہی پڑھ رہا تھا میں دفتر میں بیٹھے, صبح کا پہلا ہی وقت تھا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, وہ دماغ میں کئی دن تک سائیں ہوتی رہی. ساتھ والے تو بندے میرے حواس ہی کھو دیے بیچارے نے, تو کچھ شہید ہو گئے. اللہ نے فرمایا اے کاش تو اس وقت دیکھتا. تو نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ بیٹھے, ایک بڑی آواز آئی پتھر کی گرنے کی. تو آپ نے فرمایا جانتے ہو یہ آواز کیسی تھی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول نہیں. فرمایا 70 سال پہلے اللہ نے ایک پتھر اوپر سے لڑکھایا تھا, جہنم کے کنارے سے پھینکا. آج وہ 70 سال کے بعد جہنم کے نیچے گڑھے میں جا گرا. اس کی آواز اللہ پاک نے تمہیں سنائی ہے. کوئی ایسا پہاڑ ہوگا اوپر سے اتنا گہرا گڑا ہے, جہنم کی وادیاں اتنی گہری ہیں جس کے اندر انسان کو بند ہی کر دیا جائے گا. مطلب آپ اگر ماؤنٹ ایورسٹ کے اوپر سے بھی پھینکیں, چلو 15-20 منٹ, آدھے گھنٹے میں پہنچ جائے گا, 2 گھنٹے میں, 5 گھنٹے, چلو 1 دن لگا لو, 24 گھنٹوں میں پہنچ جائے گا اوپر سے. اب بندہ اوپر سے کھائی یوں دیکھتا ہے تو گھبرا جاتا ہے. یہ مری جائیں نا, نران کگان جائیں تو اوپر سے دیکھتا ہے دل گھبراتا ہے. یہ کلر کہاری جاتے ہوئے راستے میں جہاں وہ چڑھائی آتی وہاں دیکھے تو آپ, میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو میں کہا یا اللہ بچا لی. ادھر مجھے جہنم کی یاد آتی. فرمایا اے کاش تو ان کو دیکھے جب یہ جہنم میں گرائے جانے سے پہلے وہاں پہ کھڑے ہوں گے اور ان کی چیخیں نکل رہی ہوں گی اس کو دیکھ کر. سمجھ گئے؟ اللہ نے فرمایا جب یہ جہنم کے ہم گڑھے پہ ان کو جب کھڑے کریں گے تو پھر وہاں پر کیا کہیں گے؟ یا لیتنا نردو ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین. اس وقت کہیں گے کاش کوئی ایسی صورت بن جائے کہ ہم دنیا میں پھر واپس چلے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والوں میں جا کر شامل ہو جائیں. 3 باتیں کہیں کہ دنیا میں واپس جائیں, وہاں جا کر نشانیاں نہ, اور تیسری بات مومنوں میں ہو کر ہم اٹھیں. مومنوں میں ہو کر اٹھنا کوئی آسان بات ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. وہ کیا دعا ہے رات کو سونے کی, کسی کو یاد ہے؟ اللہم بسمک. ایک اور بھی ہے, کسی کو آتی ہے؟ اللہم قینی عذابک و یوم تبعث عبادک. یا اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا لینا اور قیامت کے دن جب مجھے کھڑا کرنا تو اپنے بندوں میں کھڑا کرنا. آپ یہ پڑھتے ہیں؟ نو, تسی فیس بک دیکھ دیں. یہ اس وقت پڑھتے ہیں رات کو سوتے وقت کہ اگر میں سوتے ہی مر گیا تو مجھے عذاب سے بچا لی. وَتُبْعِثُ عِبَادَكَ, اور مجھے اپنے بندوں میں کھڑا کری. ہاں جی, دائیں ہاتھ. عبادہ جو تیرے بندے ہوں. عبادہ کا مطلب ہوتا ہے تیرے, ٹھیک ہے, جو تیرے بندے بن کے زندگی گزار کے گئے مجھے انہیں میں کھڑا کری. کیونکہ اللہ نے تو یہی کہا ہے کونوا عباد اللہ, اللہ کے بندے بن جاؤ. تو فرمایا اللہ میں تیرا بندہ بن گیا. عبدوں کا ہے وہ جو سید الاستغفار ہے جس کو حضور نے فرمایا جو صبح پڑھ لے اور مر جائے تو جنت میں, شام کو پڑھ لے رات کو مر جائے جنت میں. تو کیا کہا؟
انا عبدک و ابن عبدک، میں تیرا غلام اور جو میرا ابا تھا وہ بھی تیرا غلام، و امتک، اور میری ماں تیری لونڈی۔ جب اللہ کو یہ باتیں کہنی، اللہ ہم تو لونڈیاں غلام نسل در نسل تیرے، ہم تو پرانے تیرے نوکر ہیں، خاندانی، یہ خاندانی نوکری مل جائے ہیں کتنا پیارا مزہ ہے، امی بھی صحیح ہو، ابا بھی صحیح ہو، بہن بھائی بھی سارے اللہ کے نوکر ہوں، تو ماشاءاللہ یہ نوکری جن کو سارے بہن بھائیوں کو گورنمنٹ نوکری دے دے، گاڑیاں لینے آئیں چھوڑنے آئیں، یہ وہ نوکریاں میں بڑی ٹور کی ہوتی ہیں، پی اے کی جاب جو ہے اس میں ٹور ہی تو ہے، باقی تو چلو کچھ جو ہے کوئی ہے ٹور ہی ہے نا، اندر جاؤ کارڈ دکھاؤ سیدھے جہاز اتو سلوٹ سلامہ ہیں جی، جب ہم جاتے ہیں وہ ایسے ایسے کر کے ہمیں لے کے ہم جاتے ہیں، اپنے کارڈ دکھاتے جاتے وہ، باقی سارے ادھر کوئی سامان چیک کراؤ فلٹ، اسی اندر جا رہے جہاز بیٹھے ہیں جی، اتنی لائن لگی ہوتی، سارے چیکنگ پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہم اسے کہتے ہیں سٹاف، وہ دیکھتے کہ آؤ ویری نائس، جب ہم جائیں گے اللہ کے پاس عبادت کا، اللہ او ویلکم ویلکم، سارے فرشتے کھڑا ہو جی، آؤ جی پائیں ادھر آؤ ادھر آؤ، تھوڑے تک تو تھوڑی تک آپ کی جو آئیڈینٹی کارڈ ہونے ہیں نا اللہ کے ہاں، وہ کارڈ نہیں بننے، آپ کے بوتھے ہی آئیڈینٹی کارڈ ہونے، آپ کی یہ حضور نے فرمایا یہ روشن ادھر تک، جس سے جسے ہاتھ جن کے روشن ہے یہ آئیڈینٹی کارڈ ہے، 5 کلیانے، جیسے بھینس دیکھی نا 5 کلیانی بھینس، کھور ہوتے چٹے تو منہ تو سامنے چٹا تو باقی مجھ کالی، آپ بھی دور سے حضور نے فرمایا چمکتے آئیں گے، دور سے ان کو پتہ چل جانا یہ اللہ کے عباد ہیں، اللہ کے بندے ہیں، بھائی آپ ادھر چلے جائیں، سلام قول من رب الرحیم، حضور وہ اس لیے میں کہتا ہوں بوتھا شریف کہ ہم ان کو صحیح طرح دھوتے نہیں نا، سمجھ گئے نا، ان کو اچھا وضو کر کے پیار سے بڑے مزے مزے سے آپ ان کو اگر دھوئیں تو کتنے پیارے یہ چہرہ شریف بن جائیں، سمجھ گئے نا، بلکہ رخ انور بن جائیں آپ کے، اور بھی پیارا کر دوں روح مبارک، لو ہنے وضو تو بعد دی حالت ہے، جیڑی پہلے دی وہ بوتھا ہی ہوندا ہے، سمجھ گئے نا، سمجھ گئے، اللہ فرمائے کہ اس دن یہ جائیں گے نبی، یہ کہیں گے ہم اپنے سامنے ہوتے، ہم تجھ کو لوٹ کر، اللہ اللہ، اب دیکھ لیں، اب آگے دیکھیں ذرا، اب ذرا یہ آیت کا آپ نے مزہ لینا، دیکھا اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، آپ سنیں، یہ خواہش سن لی خواہش آپ نے، چتر پڑ گئے، باتیں ہو گئیں، عدالت میں چلے گئے، مچل کے سب کچھ ہو گیا، بیانات ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، اب عدالت نے سزا سنا دی، جیلوں میں جانے لگے ہیں، اندر چتر پتانگ دیکھ کے شور مچ گیا، دیکھا اندر وہ قیدی میں چتر پہ رہے، اس کو پڑھ رہے، اس کو پڑھ رہے، اس کو پڑھ رہے، وہاں پہ کھڑے ہو کے کہنے لگے اللہ ہمیں تو دنیا میں بھیج، ہم نہ پھر جٹلائیں کسی کو، اور بن کے مومن وہاں سے آئیں۔ اب اللہ کا سن لیں، یہ بیان مشرکوں کا، کافروں کا، بے عملوں کا، بدکاروں کا بیان سن لیا آپ نے، اب ذرا سن لیں، ٹھیک ہے نا، اب ذرا اللہ کا بیان سنیں، یہ تھا ان کا بیان۔ اللہ کہتے بل بدلہم ما کانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نہوا عنہ وانہم لکاذبون۔ اب اللہ کا سنیں، اللہ نے کہا میں در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ آج بے نقاب ہو کے ان کے سامنے آ گئی۔ اپنی عقل مت ماری گئی تھی کہ یہ جہنم کبھی نہیں ملنی، یہ حشر نشر کچھ نہیں ہونا، قبر کسی شے کا نام نہیں، جزا و سزا کچھ نہیں، بابر بے عیش کوش کہ عالم دوباری نیست، بابر عیش کر کہ دنیا دوبارہ نہیں ہونی، اے جہان مٹھا اگلا کے نے ڈٹھا، او پتہ نہیں آخرت ہونی کہ نہیں ہونی، کیڑیاں تو سانوں گلاں دس جا رہے ہیں۔ یہ اصل مسئلہ اللہ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا یہ تو منکر تھے کہ فرشتے بھی جانیں نکالتے ہیں، یہ تو منکر تھے کہ قبریں بھی ہوتی ہیں، یہ تو منکر تھے
کہ ادھر جزائے سزائے بھی کھڑے کیے جائیں گے. یہ تو منکر تھے کہ تیرے رب سے بھی ملاقاتیں انہوں نے جا کے کرنی ہے. یہ تو منکر تھے کہ ان کا کوئی حساب کتاب بھی ایسا ہونا کہ وہاں کوئی ان کا اللہ کے بنائے شریک اور جن کی شفاعتوں پہ ان کو بھروسہ تھا یہ کہتے وہ چھڑا لیں گے ہمیں. یہ تو منکر تھے دوزخ کے کہ ہم کسی گڑھے میں بھی ڈالے جائیں گے, کسی وادی میں بھی پھینکے جائیں گے. فرمایا یہ ان کے آج ان کو بے نقاب ہو کے اللہ نے فرمایا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا. اللہ نے فرمایا ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف بھیجا جائے تو یہ پھر وہی سب کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا ہے. یہ تو کیا ہے وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, یہ تو ہے ہی جھوٹے پرلے درجے کے. رب اللہ کی باتیں سنیں. میں سے کا فرق, یہ بندہ تو ہے ہی جھوٹا یار, چھوڑ دے اس کی کسی بات پہ اعتماد نہ کری. میں اس کو 40 دفعہ آزما چکا ہوں, اس کی تو طبیعت بن گئی ہے بے ایمانی کرنی. یہ تو آدمی 40 کیسوں میں پہلے ملوث ہے. اب اللہ نے جو مشین بنائی ہے اللہ کو پتا ہے, یہ اللہ ان کے دلوں کے اندر جاتا ہے. یہ رب کے سامنے بھی جھوٹ بولنا. اللہ نے کہا ابھی کہہ کے آئے ہیں کہ اللہ میاں ہم تو شرک نہیں کرتے تھے. اللہ نے کہا جھوٹوں کی بات کا میں اعتبار کر لوں بھی دوبارہ دنیا بنا کے دوبارہ بھیجا, یعنی یہی کام ہوتا رہے. اب ذرا سن لیں. فرمایا یہ تو ہے ہی جھوٹے, اس لیے یہ اپنی اس خواہش کے اظہار میں بھی اللہ نے کہا جھوٹ سے ہی کام لے رہے ہیں. اللہ نے کہا یہ اب بھی جو خواہش کر رہے ہیں نا یہ جھوٹ سے کام لے رہے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ اللہ پاک نے فرمائی ہے کہ قرآن سچا تھا, جزا سزا ہونی تھی, لیکن 3 پردے ان کے اوپر پڑ گئے. کون سے 3 پردے؟ اللہ نے فرمایا 3 پردے ان کے اوپر پڑ. ایک حب دنیا, ان کو دنیا سے بڑا ہی پیار تھا. کر لو عیش, کھا لو, مندی کھا لو, فلانی کر لو, چنگی کھا لو, فلانی دیکھا ہوں روسٹ کھا لو, روسٹ کھا لو, کھائی جا رہے. ڈنگروں کو پتہ بھی نہیں اتنا کھانے کے بعد اللہ کی نماز بھی پڑھنی ہے جی. فرمایا ان کو دنیا سے بڑا پیار تھا. اور دوسرا نبیوں کے مقابلے میں ان کو اپنی عقل پہ بڑا غرور تھا. جی جو میں سمجھتا ہوں میری قوم آپ نہیں سمجھتے, جتنا مغرب کو میں سمجھتا ہوں آپ نہیں سمجھتے. اچھا دسو اتنی بےعزتی آپ کی کرتا ہے, آپ پھر بھی اس کو ووٹ دیں گے؟ وہ کہتا ہے آپ کو عقل ہی نہیں, آپ سمجھتے نہیں, میں زیادہ سمجھتا ہوں. کلہ ساری قوم دے 22 کروڑ لوگ نہیں سمجھتے, میں کلہ ہی سمجھتا. یہ میں تو انسلٹ اس طرح کی برداشت نہیں کرتا. مجھے اللہ نے شرف انسانیت دیا, قرآن دیا, حدیث دی. جو آدمی اپنی ایک چھوٹی سی دنیا کے عہدے کو پانے کے لیے درگاہوں پہ جا کر سجدے کرتا رہا ہے, ہمیں چکر ایاک نعبد و ایاک نستعین کے چکر وہاں درگاہوں میں سجدے جس نے مندر مسجدوں سے پورا ملک بھر دیا اور مسلمانوں کی مسجدوں کو تالے لگوانے لگا ہے. ہاں جی, اور مندر بنواتا ہے اور گردواروں میں گھیر دیا ہم کو. ہاں جی, آپ ابھی بھی آنکھیں بند کر کے کہتے میں نے اس کو ووٹ دینا. لعنت آپ کی جینے پہ, اتنی بےعزتی, آپ تو کتے بن گئے ہیں. اللہ فرماتا ہے غرور. اور تیسرا فرمایا حسد. حسد کیا؟ بھی اس بندے کو اتنی مقبولیت حاصل ہوگی کہ لوگ اس کو ماننے لگ گئے. حسد ہو گیا, یہ عقل کی باتیں یہ کر رہا ہے, یہ تو مجھے آنی چاہیے تھی ساری. ہیں پیسہ ساڈے کو تے عقل دیاں گلاں اے کر رہا. چودھری ایک گل نہیں وہ سمجھ آ رہی, پتہ سارا ہی ہوتا ہے بندے کو, لیکن وہ پیسے کا غرور اور حب دنیا, اس کی وجہ سے یہ سمجھتے کہ ہمیں. فرمایا 3 حجاب ان کے سامنے آئیں گے اور پھر کیا ہوگا؟ یہ 3 حجاب ایسے ان کی آنکھیں نہیں کھلنے دیں. فرمایا یہ دنیا میں بھی جائیں تو جس طرح دل کی شہادت کے خلاف یہ حق کو جٹلاتے رہے, دل مانتا تھا, دل کہتا تھا یہ حق ہے, کہتا تھا ابو جہل کہ محمد تیری باتیں سچ ہیں. رات کو چوری چوری حضور پاک کا قرآن سننے کے لیے آتے تھے. حضور پاک نے پڑھنا حرم میں قرآن مجید جا کے, چوری چوری سننے کے لیے آنا, مزہ آتا تھا سن کے. پکڑے گئے ایک دن تینوں ہی, ابو جہل بھی, وہ 2 اور تھے وہ بھی کٹھے گئے. پہلے ایک پہنچا,
دوسرا بھی ادھر ہی پہنچ گیا، تیسرا، ایک دوسرے کو دیکھ کے حیران ہو گئے، تو کی کرنا ہے؟ 10 منٹ سچی سچی. وہ ہماری طرح کے منافق نہیں تھے، ڈرتے ڈرتا نہیں تھا. ابو جہل کہتا قرآن سننا ہے، اچھا پڑھتا ہے. انہوں نے کہا میں بھی پھر قرآن ہی سننا ہے. وہ تیسرا سردار اسے پوچھا، ہاں، کہا میں بھی قرآن ہی سننا ہے. انہوں نے کہا اج تو آپ سننا آ گئے ہیں، عہد کرو کہ آج کے بعد ہم قرآن سننے نہیں آئیں گے. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا آج تو ہم نے ایک دوسرے کو پکڑ لیا ہے، کل سارے قریش کے نوجوانوں نے ہمیں دیکھ لیا تو وہ بھی آ جائیں گے پھر سننے کے لیے، دعوت ہو جائے گی پھر. اس لیے سب مولوی مل ملا کے مولوی صاحب پہ فتویٰ لگا دو بھی یہ غیر یتبع سبیل المومنین، تاکہ عوام اہل حدیث اس کو نہ سنیں، فتویٰ جاری کر دو. تو یہ ابو جہلوں کی اولادیں ہی ہیں. ہاں جی، اللہ فرماتے ہیں وہاں پر انہوں نے کہا کہ یہ اس کو اللہ نے فرمایا، یہ پھر بتاؤں کیا کریں گے؟ کیوں اللہ نے فرمایا یہ جو اللہ نے فرمایا کہ یہ پھر وہی کریں گے؟ اللہ نے فرمایا جیسے انہوں نے پہلے حق بات کی ہر بات کو جٹلایا اور اس کی کوئی نہ کوئی من مانی طویل کر لی، کوئی نہ کوئی شے کر لی، یہ یہاں سے جا کے نا دوزخ سے میں دنیا بنا کے ان کو واپس بھیجوں. انہوں نے کہنا یار بھول جا یار، وہ ایک ڈرامہ خواب تھا تیری زندگی کا، ہے کہیں گے وہ ایک تو ڈرامہ خواب تھا. آپ کی اس طرح کی باتیں نہیں کہتے یار تیرے ساتھ یہ مس ایپ ہو گیا، بھول جا، وہ ایک اس سے عقل نہیں لینی بھی یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ وہ بتا رہا تھا کہ جب آپ 60 سال کے ہو جائیں تو آپ 10 کام کریں. اس میں یہ پہلا کام تھا کہ آپ اپنی پچھلی ساری زندگی کو بھول جائیں اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں. اللہ کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ پچھلی ساری زندگی کو سامنے رکھ کر توبہ کرنے پہ لگ جاؤ. کافروں کے ذہن مسلم ہم کیا کر رہے ہیں، یار بھول جا ساری زندگی. سمجھ گیا نا؟ تمہارے ساتھ جو کچھ ہو گیا نا، نفسیات دانوں کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کے ساتھ جو کچھ ہو گیا نا آپ اس کو ایک ڈرامہ خواب سمجھیں. ہاں جی، وہ یورپ میں یہی علاج ہوتا ہے. جن لڑکیوں کے ساتھ ریپ ہو جاتا ہے اس کو سارے سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک ڈرامہ خواب تھا، اس کو تم بھول جاؤ. اس کو یہ نہیں کہتے باجی اگے تو کپڑے پورے پا کے پھر دونوں ایک باری تو اگلے نے دیکھ لیا، نہیں مت سیدھی نہیں دینی، الٹی کہانی. یہ ہے جدید نفسیات، ماڈرن سائیکالوجی. جی آپ کے مسائل کا حل سائیکیٹرسٹ کے پاس ہے. سائیکیٹرسٹ کے پاس آپ چلے جائیں، اس کے بعد 2-4 میں خود سائیکالوجی کا طالب علم رہا ہوں. میں نے میری اپنی FSC کے اندر سائیکالوجی میں رکھی ہوئی تھی اور میں اس کے بعد سائیکیٹرسٹ ہی بننا چاہتا ہوں. میرے دادا جی کہتے لو جی نئے مضمون رکھ لیا جس پاگل ٹھیک کر دے ہے. وہ میرے گھر میں خلاف کہتے ہر کام پٹھا اس منڈے دا، جدوں جمیا ہر پٹھا کام، کدی سائیاں دا پڑھدا ہے، کدی نفسیات دا، پاگلاں دا پڑھدا. تو کی چاہتا ہے ساڈے وہابی ہو گیا. تو وہ اللہ نے فرمایا یہ وہاں جا کے کہیں گے کہ وہ ایک ڈرامہ خواب تھا، بھول جاؤ، پھر یہ وہی کچھ کرنے لگ جائیں گے. یہ اتنے عادی مجرم ہیں، ہسپتال سے آنے کے بعد، ٹیکے لگوانے کے بعد، آپریشن کراؤن تو بعد، کھانسی ٹھیک ہون تو بعد پھر سگریٹ پینی تے شراب پینی ہے، وڈا گوشت کھانا ہے، وہ نہیں چھڈنا. اللہ نے کہا حق کو جٹلانا بھی ایک نفس کی لذت ہے، اور نفس کو جس شے میں لذت آئے نفس اس کو چھوٹنے نہیں دیتا. یہ نفس کا خاصہ ہے. نفس اس کے لیے اتنے بہانے تراش لیتا ہے، اتنے بہانے، اخیر اس برائی کو نیکی نہ بنا دے جب تک وہ کہتا ہے بھی نیکی ہے ایک قسم دی. جا پہنچا سب تو پوچھ لا جا کے، پھر تسی مینوں جیڑا چندہ دیتا ہونا میں وہ مطابق پھر نیکی بنا دینا. کوئی حدیث کاٹ لینی ہے، میں لال کتاب. میرا دوست کہتا یار کاشی تجھے اتنا ہمارے ساتھ یارانہ اتنا پڑھایا ہم نے، تو ہمارے مسئلے کا ایک حل کہتا ہے کہ یہ جائز نہیں، کاٹ لا اپنی لال کتاب کوئی.
میں اس کے منہ کی طرف دیکھوں؟ میں کہا ہے؟ کہتا کاٹ پھر وہی کوئی لال کتاب ذرا کوئی کاٹے تو جائز کسی طریقے نہ، سمجھ گئے؟ ہم نے کوئی 3 دفعہ کہتا طلاق دے لی ہے، 3 دفعہ حلالہ ہو گیا، کر لا کچھ یہ حال ہے، تیرے کو آئے ایڈی دونوں چل کے پھر اسی ہے تو نہ ہوئی گل۔ ڈراؤنا خواب تھا، تم اس کو بھول جاؤ۔ شریعت میں زندگی کا بھی ڈراؤنا خواب نہیں ہوتا۔ زندگی میں گناہوں کے بعد اگر مہلت مل جائے تو وہ خدا کا خاص کرم ہوتا ہے، ورنہ گناہ کرتے ہی دھنسا دیا جائے زمین میں۔ جس بندے کو کینسر ہو گیا یا کوئی مرض لگ گیا اس کو بتا دیں کہ تمہیں کینسر ہو گیا، تم نے اب بچنا کوئی نہیں ڈالا، نہ چھپا دو دل ٹوٹ جائے گا اس کا، یہ ہو جائے گا، نہیں، اس کو بتاؤ کہ آپ کو کینسر ہو گیا، آپ جا رہے ہیں دنیا سے، کر لو، آپ دنیا میں سب سے بیسٹ اس کے ویل وشر ہوں گے اگر آپ اس کو یہ بتائیں گے۔ وہ اس کا ویل وشر نہیں ہے، اچھا خیر خواہ نہیں ہے جو آدمی اس کے بارے میں اس کو کہتے ہیں اس کو بتاؤ نا، وہ تو اس کو برباد کر رہا ہے وہ آدمی۔ اس کو بتا دیں، اس کو کہیں یہ کیا ہے، یہ بالوں کو رنگ کر دیتے، کالا سفید بالوں کو کالے کرتے پھرتے، تو تھلے دے کے پڑے جانا، فرمایا آپ جا رہے ہیں بھائی، لگ گیا آپ جا رہے ہیں، ہائپرٹائٹس ہو گیا آپ جا رہے ہیں، اب نہیں آپ نے بچنا۔ اس کو امیدیں دلانی، نہیں نہیں یہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے، اس کی دوائی کھاؤ، فلانے کی کھاؤ، نہیں، اس کو کوئی دوائی ساتھ ساتھ کھاؤ تو توبہ بھی فرماؤ۔ آپ اس کو بتا دیں کہ آپ جا رہے ہیں، آپ موت کے منہ میں ہیں، اب آپ نے بچنا نہیں ہے، بارگاہ الہی قریب آ رہی ہے، جہنم کا گڑھا سامنے ہے، توبہ پہ زور دے رہے ہیں، اب ٹھیک ہونا نہ ہونا رب کے ہاں لکھا ہے، اللہ آپ کو شفا دے، اللہ آپ کو تندرستیاں دے، اللہ آپ کو بچا کے رکھے، ایمان کی موت دے، لیکن آپ بھی کوئی کوشش فرما لیں، اٹھ جایا کریں آپ صبح تہجد کے وقت 2 رکعتیں فجر کی پڑھ لیا کریں آپ فرما۔ بیمار ہو جائے آدمی اور پھر وہ نمازیں نہ پڑھے، سمجھ لیں اللہ پاک نے اس کے دل پہ مہر لگا دی، سمجھ گئے نا؟ تھوڑے سے بھی علماء کہتے ہیں کہ رات کو کسی آدمی کو موشن بھی لگ جاتے تھے نا تو وہ سمجھتے تھے کہ نہیں تنبیہ ہو چکی کہ اب بندہ نہیں بچنا، وہ اسی وقت اپنی نماز پہ زور دے، سر میں درد شروع ہو گیا، اسی وقت اللہ کے ولیوں نے کہنا بھی نہیں بھائی، اللہ کی طرف سے الارم آ گیا کہ بندہ میں تجھے لے جانا ہے، تو نے یہاں بیٹھے نہیں رہنا، اچانک کسی دن تیری بات ختم ہو جانی کہانی، معمولی سے بھی بیماری آتی، فرمایا کوئی نہیں، کوئی ایکسیڈنٹ ہی ہو گیا، بندہ کو اللہ نے تنبیہ کی، جا کے موٹر سائیکل لگی، بعد میں ہوش آیا، اللہ نے کہا اس کے بعد تیری موت تھی، کتنے مر جاتے ہیں موٹر سائیکل لگنے سے، تو اللہ نے فرمایا مشرک کو ہم واپس بھی بھیج دیں، یہ اتنا شرک کا پکا ہے، شرک اتنا لذیذ اور مزے کا اور دل کی گہرائیوں میں چھپ جاتا ہے کہ بندے کو توبہ بھی جا کے دیکھ کے اللہ سے ملاقات کر کے جہنم کے گڑھے پہ کھڑے ہو کے پھر بھی نہیں آتا، یہ ہے شرک جس کی وجہ سے اللہ نے دنیا نہیں چھوڑنی۔ یہ مرض ہے جس کو نبی چھڑانے کے لیے آتا ہے۔ آپ اپنے گھر والوں کو عموماً مجھ سے سارے ذکر کرتے ہیں بھی گھر والے نہیں مانتے، اللہ کے بندے نبیوں سے وہ ماننے، نبیوں سے وہ مانتے نہیں، آہستہ آہستہ کرتے جائیں، دعائیں کرتے جائیں، یا اللہ راہ ہدایت کا کوئی وسیلہ بنا دے، اللہ میرے ابا جی، میری امی، میرے بہن بھائی، میرے رشتہ دار اللہ نئی بندے کے پتر بنتے، ان کا کچھ کریں۔ ہاں جی، جو چاہتا ہے اس کے والدین شرک چھوڑ دیں، 100 بار ایک تسبیح لازمی صبح کے وقت میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، چاہے زندہ ہیں چاہے مردہ ہیں، ضرور پڑھے، انشاءاللہ اللہ ان کے والدین کو ٹھیک کر دے گا۔ اور وہ جو دعا ہے جس کے بیوی بچے ٹھیک نہیں ہوتے، وہ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یہ 100 بار جو بندہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے اس کی بیوی اور اس کے بچے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ 2 تسبیحاں ڈیلی آپ شروع کر لیں، اگر آپ نے اپنے اہل خانہ کو بندے کے پتر بنانا ہے، اپنے ماں باپ کو اپنی راہ پر لے کے آنا ہے، انشاءاللہ وہ آپ کے دین کے معاون ہو جائیں گے۔ یا اللہ ہر طرح کے شرک سے معمون اور محفوظ فرما، اے میرے پیارے رب،
وہ شرک جس کے بارے میں ہمیں بھی علم نہیں رہے کہ یہ بھی شرک ہے، اللہ وہ بھی ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ چل رہا کہ اب کون کون سا ہم نے شرک کر لیا ہے اور کون کون سا ہمارے دلوں میں پل رہا ہے۔ اللہ ہم شرک سے زبانی طور پر باز آئے، اللہ ہمیں عملی طور پر بھی باز آنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم لوگوں کو جو تو آفات بھیجتا ہے اس کے بعد بندے کا پتر بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں اگر موت عطا فرما تو اپنے بندوں میں شمار عطا فرما۔ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے معمون اور محفوظ فرما، جہنم کے گڑھے پر لے جانے سے معمون اور محفوظ فرما، جہنم کے مکان اور مجرمین کی صف میں کھڑے ہونے سے معمون اور محفوظ فرما، اور ہمیں اس وقت سے بچا جب یہ ہم پر آ جائے کہ ہم جہنم کے گڑھے پر کھڑے ہو، اس وقت سے بھی معمون اور محفوظ فرما۔ اللہ معاہد بنا توحید پر ایمان عطا فرما، توحید پر ہی زندگی عطا فرما، توحید پر ہی موت عطا فرما۔ اللہ تیرے ہاتھ میں دل ہے، ہم مومن مرنا چاہتے ہیں، معاہد مرنا چاہتے ہیں، ویسے مرنا چاہتے ہیں جیسے تجھ کو پسند آ جائیں، ہمیں اللہ اس طرح کی موت عطا فرما۔ اللہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت کلمہ شریف ہمیں ملے، ہم آخری وقت میں تیری توحید کا اعلان کرتے ہوئے دنیا سے جائیں۔ یا اللہ بآواز بلند کلمہ شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما، موت کے وقت بار بار کلمہ شریف نصیب فرما، کئی بار پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے حب دنیا دل سے نکال دے، غرور نکال دے اور حسد نکال دے، حجابات جو ہمارے دلوں کے اندر ہیں ان کو دور فرما، ہمارے کانوں کو جو تیری بارگاہ میں سننے والے کان ہیں ویسے کان بنا، ہماری آنکھوں کو جو تیری بارگاہ میں دیکھنے والی آنکھیں ویسی بنا، ہمارے دلوں کو جو تیری بارگاہ میں سمجھنے والے ہیں ویسے دل بنا۔ یا اللہ ہمیں کفار میں شمار نہ فرما، مشرکین میں شمار نہ فرما، ہمارا شمار معاہدین میں فرما، مومنین میں فرما۔ اے حل مشکلات کرنے والے، اے حاجت روا دستگیر و غوث، اے غریب نواز ہمارے خدا، ہم غریبوں کی مدد فرما، ہم غریبوں کی مشکل کشائی فرما، ہمارے داتا ہر وہ بیماری جسمانی روحانی اخلاقی اس سے معمون اور محفوظ فرما، ذہنی بیماریوں سے معمون اور محفوظ فرما۔ دنیا کے چکروں میں جو ہم پھنس گئے ہیں اور تجھے بھول گئے ہیں، یا اللہ ان چکروں سے نکال کر اپنی یاد میں ہمیں بنا۔ یا اللہ ہمیں اپنا حاجت مند بنا، کسی اور کا نہ بنا۔ اللہ ہمارے ہاتھ دینے والے ہاتھ بنا، لینے والے ہاتھ نہ بنا۔ یا اللہ ہمیں سوال کرنے سے معمون اور محفوظ فرما، ہمیں اپنی بارگاہ کا سائل بنا۔ یا اللہ ہماری جتنی بھی مشکلات پہلے بھی آپ نے حل کی، آئندہ بھی آپ نے حل کرنی، اب بھی آپ ہی نے حل کرنی، ہمیں مشکلات سے نجات عطا فرما اور جنت پہ لے جا اور دوزخ سے نجات عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔